بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم قانونی شہادت کے آرٹیکل 21 کو ڈسکس کریں گے، جس کے دو جز ہیں، دو ضمن ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ضمن نمبر 1 کو ڈسکس کریں گے کہ آرٹیکل 21 قانونی شہادت کے ضمن نمبر 1 میں کون سی ثبوتوں کے بارے میں، کون سے واقعات کے بارے میں ذکر ہے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آرٹیکل 21 قانونی شہادت کی جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے محرک، تیاری اور سابقہ یا ما بعد چلن۔ 3 باتیں اس میں بیان ہوئی ہے۔ پہلے نمبر پر ہے محرک، موٹیو، جس کو ہم ایف آئی آر میں وجہ عداوت کے نام سے لکھتے ہیں کہ وجہ عداوت کیا ہے، اس واقعہ کے رونما ہونے کے بارے میں۔ دوسرے نمبر پر تیاری ہے، پریپریشن ہے، اور تیسرے نمبر پر کنڈکٹ ہے، سابقہ یا قبل واقعے کی یا بعد میں واقعے کے رونما ہونے والے واقعات۔ یہاں پر ڈائیگرام کے ذریعے میں آپ کو آسانی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلے ضمن کا جو آرٹیکل 21 کا پہلا ضمن ہے اس میں 2 باتیں ذکر ہوئی ہے، تو ڈائیگرام کے ذریعے میں نے اس کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیے میں آپ کو پہلے پڑھ کر سمجھاتا ہوں کہ اس کو آسانی کے ساتھ آپ اس کی ڈیفینیشن کیسے یاد کر سکتے ہو۔ تو دیکھیں یہاں پر اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے کہ ایک واقعہ متعلقہ ہوگا اگر وہ واقعہ، ایک واقعہ متعلقہ ہوگا اگر وہ واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے، اگر وہ واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے۔ اب یہاں پر 2 باتیں، اس کے پیچھے چھپے ہوئے محرک کو ظاہر کرے۔ ایک واقعہ اس وقت متعلقہ ہوگا اگر وہ واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے پیچھے چھپے ہوئے موٹیو کو، محرک کو، وجہ عداوت کو ظاہر کرے، یا یہ ظاہر کرے کہ کس طرح یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو یہ پہلے ضمن میں موٹیو کی بات ہے، محرک کی بات ہے کہ ایک واقعہ متعلقہ ہوگا، واقعہ متعلقہ ہوگا اس وقت جب وہ واقعہ متعلقہ یا واقعہ تنقیح طلب کے پیچھے چھپے ہوئے محرک کو ظاہر کرے، یا یہ ظاہر کرے کہ کس طرح وہ واقعہ متعلقہ یا واقعہ تنقیح طلب رونما ہوا ہے۔ دوسری بات، ایک واقعہ اس وقت واقعہ متعلقہ قرار دیا جائے گا جب وہ واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے پیچھے کی گئی تیاری کو ظاہر کرے، کہ پیچھے کی گئی پریپریشن کو ظاہر کرے، یا یہ ظاہر کرے کہ تیاری کس طرح کی گئی ہے، کہ کس طرح واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کو کرنے کے لیے، اس کو اپنے انجام تک پہنچانے کے لیے تیاری کس طرح کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو 2 باتیں اس ضمن میں ہم ڈسکس کریں گے، مثالوں سے ثابت کریں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ مین ڈائیگرام ہے کہ ایک واقعہ اس وقت واقعہ متعلقہ قرار دیا جائے گا جب وہ واقعہ تنقیح طلب، جس کو بنیادی واقعہ بھی کہتے ہیں، یا واقعہ متعلقہ جس کو مؤثر واقعہ بھی کہتے ہیں، اس کے پیچھے چھپے ہوئے محرک کو ظاہر کرے، یا یہ ظاہر کرے کہ واقعہ کس طرح رونما ہوا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس کی پریپریشن، اس کے لیے اس کے پیچھے کی گئی تیاری کو ظاہر کرے، یا یہ ظاہر کرے کہ واقعہ کے لیے کس طرح تیاری عمل میں لائی گئی تھی۔ تو پہلے نمبر پر جو بات یہاں پر ہم نے ذکر کی ہے وہ ہے موٹیو کی، محرک کی۔ تو یہاں پر پہلے نمبر پر ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے محرک کو، موٹیو یا محرک یہ کیا چیز ہے۔ تو دیکھیں جو محرک ہے
جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں وجہ عداوت. ہم FIR میں مینشن کرتے ہیں کہ وجہ عداوت جائیداد کا تنازع ہے، وجہ عداوت سابقہ دشمنی تھی. یہ موٹیو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محرک ہے. تو اس کی ڈیفینیشن کچھ یوں ہے. بہت سی ڈیفینیشنز میں نے اس کی اقسام سے وہ بنائی ہوئی ہے، جو بھی آپ کو آسان ہو، جو بھی آپ کے ذہن میں آسانی سے بیٹھ سکتی ہو. تو پہلے نمبر پر یہ ہے کہ موٹیو یا محرک ایک ایسا جز یا واقعہ ہوتا ہے جو کسی شخص کے ذہن میں موجود ہوتا ہے. یعنی ایسا واقعہ یا ایسا ایک جز جو کسی شخص کے ذہن میں موجود ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے کوئی شخص کوئی جرم کرتا ہے یا کوئی کام سر انجام دیتا ہے. یعنی محرک ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے، ایک ایسا جز ہوتا ہے، ایک ایسا فیکٹر ہوتا ہے جو کسی شخص کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے اور اس کی بیس پر وہ شخص کوئی کرائم کرتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے. یا اس طرح بھی آپ اس کی ڈیفینیشن لے سکتے ہو، کر سکتے ہو کہ محرک وہ چیز ہے جو کسی شخص کو مخصوص کام کرنے پر مجبور کرے. یعنی محرک موٹیو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی شخص کو کسی مخصوص کام کے کرنے پر مجبور کرے. تو اس کو بھی، یہ بھی محرک کی تعریف ہے. یا اس طرح بھی اس کی ڈیفینیشن کی جا سکتی ہے کہ کسی کام کے کرنے کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے، کسی کام کے کرنے کے پیچھے جو وجہ ہوتی ہے اس کو محرک کہتے ہیں، اس کو موٹیو کہتے ہیں. یا اس طرح بھی اس کی ڈیفینیشن آپ کر سکتے ہو کہ محرک ایک طرح کی یہ فیلنگز ہے. محرک ایک طرح کی فیلنگز ہے جو کسی شخص کو کوئی کام کرنے پر مجبور کرتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو ڈیفینیشنز میں ہم نے واقعہ کی ڈیفینیشن میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ واقعہ سے مراد ہر وہ واقعہ ہے جو حواس خمسہ سے محسوس ہو یا ذہنی کیفیت سے محسوس ہو. یہاں پر یہ جو فیلنگز کی بات ہے یہ ذہنی کیفیت ہے. تو محرک ذہنی کیفیت کا ہی ایک نام ہے کہ ایک ایسا فعل، ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی فیلنگز جو کسی شخص کے ذہن میں موجود ہوتی ہے اور وہ فیلنگز وہ کسی شخص کو کوئی کام کرنے پر مجبور کرتا ہے تو اس کو محرک کہتے ہیں. تو یہاں پر یہ ذہنی واقعہ ثابت کرتا ہے، ذہنی واقعہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذہنی کیفیت انسان کی جو ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ کوئی کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. کس طرح؟ ابھی مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کرتے ہیں. مثال کے طور پر اے نامی شخص بی نامی شخص کو قتل کر لیتا ہے. اے نامی ایک شخص بی نامی شخص کو قتل کر لیتا ہے. وہاں پر موجود سی نامی شخص قتل کے واقعے کو دیکھ لیتا ہے. یعنی وہاں پر موجود سی نامی شخص اے کو بی کو قتل کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے. اب یہاں پر جو سی نامی شخص ہے جس نے تمام وقوع اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، وہ اے کو دھمکی دیتا ہے کہ اس کو رقم، اس کو پیسے دے، ورنہ اگر وہ نہیں دیتا تو اسی صورت میں پھر وہ پولیس کو یا کسی بھی شخص کو وہ بتا دے گا کہ اے نے بی کو قتل کیا ہے. یہاں پر اے کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو سی نامی شخص ہے یہ پولیس کو یا کسی شخص کو بتا نہ دے. تو ایسے بنیاد پر اے سی کو بھی قتل کر لیتا ہے. جو اے نامی شخص ہے جس نے بی کو آلریڈی قتل کیا ہوتا ہے، جس کو سی نے دیکھ لیا تھا، اور پھر اے کو وہ دھمکی کے ذریعے اس سے پیسے لینے کی وہ کوشش کرتا ہے. تو ایسی بنیاد پر اے لگ کر سی کو بھی قتل کر لیتا ہے تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے. تو یہاں پر جو سی نے دھمکی دی تھی جس کی وجہ سے اس کے اے کے ذہن میں اس کو قتل کرنے کا خیال آیا، تو یہ دھمکی دینا یہاں پر ایک محرک ہے، موٹیو ہے کہ اس کے ذریعے اے کے ذہن میں خیال آیا کہ سی کو بی قتل کر دیا جائے تاکہ ثبوت ختم ہو جائے. تو یہ موٹیو کی ایکسپلینیشن ہے.
اب اس کی اہمیت پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیے، موٹیو محرک وجہ عداوت ان مقدمات میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے جس میں صرف واقعاتی شہادت ہوتی ہے، یعنی ایسا مقدمہ جس میں صرف واقعاتی شہادت ہو، دیگر شہادت نہ ہو، چشمدید گواہان نہ ہو، ایسی کوئی اور شہادت نہ ہو، صرف سرکمسٹانسز جو ایویڈنس ہوتے ہیں، واقعاتی جو شہادت ہوتی ہے، قرائنی شہادت ہوتی ہے، تو صرف وہی ہوتی ہے۔ تو ایسے مقدمات میں محرک کو ثابت کرنا لازمی ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ دیگر صورتوں میں اگر شہادت کافی ہے تو پھر محرک کو ثابت کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن اگر صرف واقعاتی شہادت ہے کسی مقدمہ میں تو پھر محرک کو ثابت کرنا لازمی ہے۔ اب اگر پراسیکیوشن خود محرک کے پوائنٹ کو اٹھائے مقدمے میں تو پھر پراسیکیوشن کو محرک کو ثابت کرنا لازمی ہو جاتا ہے، لیکن ادروائز محرک کے ذریعے، صرف محرک کو ثابت کرنے کے ذریعے ملزم کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ صرف محرک کو ثابت کرنا ملزم کو سزا دینے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ ایک اور بات کہ لازمی نہیں ہے کہ ہر وقوع وہ کسی محرک کی بیس پر کیا جائے، لازمی نہیں ہے کہ ہر واقعہ میں محرک لازمی ہوگا۔ بعض واقعات وہ محرک کے بغیر بھی کیے جاتے ہیں، بعض ایسے جرائم پیشہ اشخاص ہوتے ہیں جو شوکیہ جرائم کرتے ہیں، اس میں محرک نہیں ہوتا، یا کوئی ایکسیڈنشل واقعہ ہو جاتا ہے جس میں پہلے سے کوئی موٹیو نہیں ہوتا، تو لازمی نہیں ہے کہ ہر واقعے میں محرک ہوگا۔ لیکن محرک یا موٹیو یہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کوئی شخص کوئی فعل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی واقعہ ہے، ابھی دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں ڈائیگرام کو، کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہے محرک کا جو کسی واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے پیچھے چھپے ہوئے محرک کو ظاہر کرے، یا یہ ظاہر کرے کہ کس طرح وہ واقعہ رونما ہوا ہے، تو ایسی صورت میں وہ واقعہ متعلقہ ہوگا، اس کو پولیس افسر اپنے کیس پر لے سکتے ہیں اور وہ عدالت میں ایڈمسبل ہوں گے، قابل ادخال شہادت ہوں گے۔ اچھا، اب دوسرے نمبر پر جو بات ہے آرٹیکل 21 میں ضمن نمبر 1 میں، وہ ہے پریپریشن کی، تیاری کی، یعنی ایسا واقعہ متعلقہ واقعہ کہلائے گا اگر وہ واقعہ تنقیح طلب یا واقعہ متعلقہ کے پیچھے کی گئی تیاری کو ظاہر کرے، یا یہ ظاہر کرے کہ تیاری کس طرح کی گئی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر تیاری کا ذکر ہے، پریپریشن کا ذکر ہے، اور پہلے نمبر پر موٹیو تھا، محرک تھا۔ ابھی تیاری کی بات ہے، پریپریشن کی، تو تیاری کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح ہے کہ کسی بھی جرم کو کرنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں اس کو تیاری کہتے ہیں، یعنی کسی بھی جرم کو کرنے کے لیے جو پہلے سے اقدامات، جو پہلے سے اسٹڈی کی جاتی ہے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے، یہ جرم کس طرح کرنا ہے، تو اس کو تیاری کہتے ہیں، پریپریشن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بینک ڈکیتی ہو گئی، ابھی اگر بینک ڈکیتی ہے تو اچانک نہیں کی جا سکتی، اس میں پلاننگ کی جاتی ہے پہلے سے کہ داخل کون سے راستے سے ہونا ہے، پھر داخل ہونے کے بعد جو وہاں کی سیکیورٹی الارم ہے اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، کوئی اور اگر اس طرح سیکیورٹی وہاں پر ہے تو اس کو کس طرح ریموو کیا جائے گا، تمام پہلے سے یہ طے شدہ باتیں ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں تیاری، جو کرائم کرنے سے پہلے کی جاتی ہے۔ اس طرح بم بلاسٹنگ ہو گئی، دہشت گردی کے واقعات ہو گئے، قتل ہو گیا، سرقہ وغیرہ، چوری وغیرہ کے مقدمات ہو گئے، ڈکیتیاں ہو گئی، تمام میں پہلے پلاننگ کی جاتی ہے، تیاری کی جاتی ہے۔ تو اگر ایسا واقعہ ہے جو کسی واقعہ تنقیح طلب، کسی واقعہ متعلقہ، اس کی تیاری کو ثابت کرے تو وہ واقعہ متعلقہ ہوگا، اس واقعے کی حیثیت ہوگی، اہمیت ہوگی، اور اس کو آپ اپنے کیس فائل پر لے سکتے ہو اور مجسٹریٹ کی روبرو وہ ایڈمیسبل واقعہ ہوگا۔ اگر وہ واقعہ تنقیح طلب، بنیادی واقعہ متعلقہ، مؤثر واقعہ کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی پریپریشن کو ثابت کرنے کے لیے وہ
لازمی ہو، ضروری ہو۔ اب مثالوں کے ذریعے میں ذرا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پر اے ایک شخص ہے جو بی کو قتل کرنا چاہتا ہے، جو بی کو مارنا چاہتا ہے۔ ایک اے نامی شخص سوچ رہا ہے کہ وہ بی کو قتل کرے۔ اب یہاں پر صرف سوچنے سے اے بی کو قتل نہیں کر سکتا، صرف سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اس کو تیاری کرنی ہوگی۔ اس کے لیے اس کو کیا تیاری کرنی ہوگی؟ اے پہلے جائے گا دکان سے، آرم کے دکان سے، اسلحہ کی دکان سے اسلحہ خریدے گا، پسٹل خریدے گا، جو بھی چیز ہو۔ پھر وہ اس کو ٹیسٹ کرے گا، کیا یہ اسلحہ کام کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، تو اس پر فائر کرے گا۔ پھر وہ اپنے نشانہ کو درست کرنے کے لیے پریکٹس کرے گا۔ تو یہ جو تین یہاں پر باتیں ہیں کہ اس کا پسٹل خریدنا، اس کا پسٹل ٹیسٹ کرنے کے لیے فائر کرنا، اس کا اپنا نشانہ ٹھیک کرنے کے لیے پریکٹس کرنا، یہ تین باتیں ابھی تیاری ہے، اس کو کہتے ہیں پریپریشن۔ یہ جو تین چیزیں ہیں تو یہ پھر باعث بنے گی اے کا بی کو قتل کرنے کا۔ تو ایسے واقعات جو کسی واقعتاً کی طلب، کسی واقع متعلقہ کی تیاری کو، اس کے متعلق کی گئی تیاری کو ظاہر کرے، یا یہ ظاہر کرے کہ کس طرح تیاری کی گئی ہے، تو یہ واقعہ متعلقہ ہوں گے، واقعات متعلقہ ہوں گے اور یہ ایڈمیسبل ہوں گے۔ اس طرح دوسرا مثال ہے کہ اے نے ایک الزام ہے کہ اے نامی شخص نے بی کو زہر دیا ہے۔ اب یہ اے پر الزام ہے۔ اب اگر اس میں ایسی ثبوتیں آ جاتی ہے کہ لوگ یہ گواہی دے کہ انہوں نے اے کو دکان سے زہر خریدتے ہوئے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ پریپریشن ہے۔ مطلب پہلے سے اس نے زہر خریدنے کی وہ کوشش کی، زہر خریدی، تو یہ پریپریشن ہے، تو یہ بھی واقعہ متعلقہ ہوں گے آرٹیکل 21 کی ضمن نمبر 1 کے مطابق۔ اچھا، اب تیسری مثال لے لیں۔ مثال کے طور پر ایک وصیت نامے کا مسئلہ ہے کہ وصیت نامہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، مرحوم نے جو وصیت نامہ کیا ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں ایسی ثبوتیں آ جاتی ہے کہ لوگ گواہی دے کہ ہاں بالکل مرحوم نے مرنے سے پہلے ہم سے وصیت نامے کے بارے میں پوچھا تھا کہ یہ وصیت نامہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، اس میں کیا کیا لوازمات ہوتی ہے، کون کون سی ڈاکومنٹس میں پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں، اگر اس طرح کے گواہان وہ آ جاتے ہیں سامنے، اگر دوسرے نمبر پر اگر ایسے گواہان آ جاتے ہیں کہ وہ یہ بیان دے کہ مرحوم نے مرنے سے پہلے ان سے دریافت کیا تھا کہ اسلام میں اولاد کی وراثت کے متعلق کیا احکامات ہیں۔ اس کے بعد اگر ایسے واقعات آ جاتے ہیں منظر عام پر کہ مرحوم وہ کسی وکیل، ایڈوکیٹ وغیرہ کے پاس گیا ہو کہ وہ وصیت نامہ اس کے لیے تیار کرے، تو یہ تمام پہلے یہ جو واقعات ہے، یہ جو ثبوتیں ہیں، یہ پریپریشن کو ظاہر کرتی ہے، تیاری کو ظاہر کرتی ہے۔ تو ایسے واقعات جو کسی واقع تنقیح طلب، کسی واقع متعلقہ کے لیے کی گئی تیاری کو ظاہر کرے، یا یہ ظاہر کرے کہ تیاری کس طرح کی گئی ہے، تو یہ واقعات وغیرہ متعلقہ ہوں گے اور یہ عدالت میں ایڈمیسبل ہوں گے۔ تو آرٹیکل 21 کے ضمن نمبر 1 میں دو باتیں وہ بیان ہوئی ہے۔ میں دوبارہ ڈائیگرام کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کلیئر ہو جائے۔ ایک واقعہ اس وقت واقعہ متعلقہ ہوگا اگر وہ واقعہ کسی واقع تنقیح طلب یا کسی واقع متعلقہ کے پیچھے چھپے ہوئے محرک کو ثابت کرے، کہ پیچھے چھپے ہوئے موٹیو کو ثابت کرے، یا یہ ثابت کرے کہ کس طرح واقعہ رونما ہوا ہے۔ پہلے نمبر پر محرک کی بات ہے، موٹیو کی بات ہے، جس کی ہم نے تفصیلاً وضاحت کی۔ دوسرے نمبر پر ایک واقعہ متعلقہ ہوگا اگر وہ واقعہ کسی واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ کے پیچھے کی گئی تیاری کو ثابت کرے، کے پیچھے کی گئی تیاری کو ظاہر کرے، اس کو ثابت کرے، یا یہ ثابت کرے کہ تیاری کس طرح کی گئی ہے۔ تو ایسے واقعات متعلقہ ہوں گے اور یہ پولیس افسران اس کو اپنے کیس فائل پر لے سکتے ہیں، اس کو ایسی شہادتوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں اور عدالت میں یہ قابل ادخال شہادت ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں
آرٹیکل 21 کے ضمن نمبر 1 کو ہم نے ڈسکس کیا، جس میں 2 باتیں ہم نے ڈسکس کی، موٹیو، محرک اور تیاری۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اسی آرٹیکل کے تیسرے پارٹ کو جو کنڈکٹ ہے، جو کسی واقعہ کے پہلے رونما ہونے والے واقعات اور اس کے بعد کے رونما ہونے والے واقعات پر مبنی جز ہے، تو اس کو ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔